اور یہ گیٹ کے ایڈیشنل جو ڈارلی کے یا وکیل بن کے گئے انہوں نے خود یہ ڈیٹ رکھوائی تھی منڈے پر بھی آپ رکھیں، تو اس کے باوجود میں نے ملاقات بھی کرائی، ہم کنٹیکٹ آف کورٹ میں آئے، تو آج ہیئرنگ کی انہوں نے نوٹس جاری کر دیا ہے جیل کو 15 تاریخ کا۔ سر ان نوٹسز کا کیا ہوگا سر؟ پہلے بھی تو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ چیز برملا ہو رہی ہے، پاکستان کے عوام جان رہے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ قانون کی باتیں کرتے ہیں حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ قانون کے مطابق جو انتظامیہ ہوتی ہے، جو لوگ جن کے پاس پاور ہوتی ہے اختیارات ہوتے ہیں، وہ قانون کے مطابق سسٹم کو چلائیں۔ یہاں واضح پتہ چلا ہے کہ کسی قانون کو نہیں مانتے، قانون کو پاؤں تلے روکتے ہیں، قانون کی حرمت اور تقدس ہے ہی نہیں ان کے نزدیک، نہ آئین ہے نہ قانون ہے۔ ہم پر جو پاکستان کے وہاں پر مسلط ٹولہ ہے کہ لا قانونیت کا بادشاہ ہے، اس نے ملک کو جنگل بنایا ہوا ہے جہاں کوئی قانون نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں جنگل کا قانون، مطلب قانون ہی نہیں ہے یہاں پر کوئی، اب ان کی مرضی چلتی ہے، منشا چلتی ہے، جو یہ چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے، وہ قانون ہے کیا۔ لہٰذا ان کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ چیزوں کو قانون کے مطابق چلائیں، آئین اور دستور کے مطابق چلائیں، لیکن یہ سب سے بڑے قانون شکن ہیں جو جہاں پر مسلط لوگ ہیں، اور یہ دوسروں سے بھی قانون شکنی کرواتے ہیں، ان پر کیا اس میں کہتے ہیں دباؤ ڈالتے ہیں، اور انتظامیہ سے بھی ایسے غلط فیصلے کرواتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، غیر قانونی۔ انتظامیہ کو بھی اسٹینڈ لینا چاہیے غلط فیصلوں میں، غلط آرڈر کے مقابلے میں، لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کمزور ہوتے ہیں اور ان کی مشکلات ہیں، لہٰذا پورے کا پورا ملک جو ہے نا اس وقت قیدی ہے، جن کے ہاتھ میں جو لاقانونیت کو رواج دے رہے ہیں، قیدی ہے، جکڑا ہوا ہے، جن کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے لاقانونیت کی، ان کی خواہشات رخصانی ہوا حوث کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، دلدل میں ڈالا رہتا ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانا ہوگا، لاقانونیت ختم کرنی ہوگی، جس ملک میں لاقانونیت نہ ہو وہاں ظلم ہی ظلم ہوتا ہے، فساد ہی فساد ہوتا ہے جہاں لاقانونیت ہوتی ہے، اور اس وقت ہمارا ملک فساد اور ظلم و ستم کی جو سیاہ اندھیرے ہوتے ہیں ان میں گھرا ہوا ہے، اس کو یہاں سے نکالنا ہے، مایوس ہم نے نہیں ہونا ہے۔ پاکستان کے تمام عوام کی ذمہ داری ہے، بالخصوص پاکستان کے جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھیں اور اپنے وطن کے لاقانونیت کے سیاہ اندھیروں سے، نالائقوں اور نااہلوں کے شکنجے سے اپنے وطن کو نکالیں۔ یہ خوبصورت وطن، یہ پیارا وطن ہے ہمارا، اور یہ اس کو ایک کیا سے کہتے ہیں لاقانونیت کے ٹیوبر اور سرطان لگ گیا ہوا ہے، ان لوگوں نے لگایا جو پر مسلط ہیں، تو یہ نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں، لاجز میں ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں ہیں، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں پر مسلط ہے، یہ عوام میں سے نہیں ہے، عوام ان کو نہیں لے کے آئے ہیں، لاقانونیت پھیلانے والوں کو، لاقانونیت کو رواج دینے والے لے کے آتے ہیں، جو آئین کو اپنے پاؤں تلے روکتے ہیں، جو پاکستانی قانون کو اپنے پاؤں تلے روکتے ہیں۔ تو یہ آخری بات کرتا ہوں، جس ملک کے اندر قانون اپنی حرمت کھو بیٹھے، تقدس کھو بیٹھے، آئین اپنی کہتے کہ تقدس اور حرمت کھو بیٹھے، وہ ملک تباہی بربادی کا شکار ہوتے ہیں، وہاں پر ترقی نہیں ہو سکتی، بحران ختم نہیں ہو سکتے، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں، چاہے وہ سیکورٹی کا بحران ہو، چاہے اقوام عالم میں وہ باوقار ملک بن کے نہیں رہ سکتے۔ لوگ ان پر اعتماد نہیں کرتے، لوگ ان کو چھوٹا اور حقیر سمجھتے ہیں۔ آج اپنے ملک کی حالت دیکھ لیں کہ دنیا میں کس نے نمبر پر پاکستان کو لے کے، آپ کی عدلیہ ہے، آپ کی معاشی صورتحال ہے، اس ملک کے اوپر اس وقت دنیا والوں کا اعتماد، ملک کی بات نہیں کر رہا، حکمرانوں پر اعتماد نہیں رہا، جن کی وجہ سے ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے۔ پاکستان کے عوام بہت اچھے ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے مایوس نہیں ہوں گے، نا امید نہیں ہوں گے، میدان میں ہم حاضر رہیں گے جب تک اس پاک وطن کو ان لاقانونیت پھیلانے والوں کی چنگل سے نجات نہیں دلا دیتے، آزادی نہیں دلا دیتے۔ انشاءاللہ ایک دن ضرور رہے گا ہمارا وطن آزاد ہوگا، اس کے فیصلے یہاں ہوں گے، قانون کے مطابق ہوں گے، آئین اور دستور کے مطابق ہوں گے، اور ساورن کنٹری بنے گا انشاءاللہ باوقار۔ اس کی خارجہ پالیسی مستقل اور آزاد ہوگی، اس کے نیشنل انٹرسٹ کبھی کمپرومائز نہیں ہوں گے، اس کی نیشنل سیکورٹی کبھی کمپرومائز نہیں ہوگی۔ اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھ لیں، اس کی داخلی خود مختاری کمپرومائز نہیں ہوگی، اس کے فیصلے یہاں ہوں گے، اس کی زمین کسی کو نہیں دی جائے گی کے لیے۔ ہمسایہ ملک کو دیکھ لیں جن کو آپ دشمن سمجھتے ہیں، وہاں کتنی ترقی ہو رہی ہے، کتنی پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن ہم بیٹھے ہم ان کا دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، ترقی اور پیش رفت کرو، آگے بڑھو۔ وہ وہاں پر G20 کے اجلاس ہوتے ہیں، دنیا آتی ہے، کشمیر پر سے مقبوضہ کشمیر کو انہوں نے اپنا حصہ بنا لیا ہے، کوئی بول ہی نہیں رہا ہے، بات ہی نہیں کر رہے، اب ہمیں آپس اندر الجھا دیا گیا ہے تاکہ ہم کشمیر کی طرف نہ دیکھ سکیں، اس ملک کے حوالے سے جو اس کے حقوق ہے دنیا کے اندر، باقی اطراف کے اندر ہم اس طرح نہ دیکھ سکیں، یہ الجھایا گیا پاکستان کے عوام کو جان بوجھ کر
मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए। और इंशाअल्लाह इंडिया है, मोदी है, सारे जान लें ये कश्मीर सारा पाकिस्तान एक दिन जरूर आज़ाद होगा, कानूनियत की मंजिल से निकलेगा और ताकतवर मुल्क बन के उभरेगा और दुनिया में अक़वाम आलम में बावकार मुल्क होगा। सर एक सवाल ले लीजिएगा, कल से सर खबरें गर्दिश कर रही हैं खान साहब की जिंदगी को जो है वो खतरात लाहक हैं, 15 दिन के लिए उन्होंने मुलाकातें भी बंद कर दी हैं। सर इस पर क्या कहेंगे? और खान साहब की तबीयत के हवाले से भी ये था कि उनकी तबीयत खराब हुई है, उनको जो है ना वो जेल से जो है ना वो मुंतकिल किया जाना था अस्पताल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या कहेंगे? कल से उनकी बहन कह रही है कि मेरे भाई को ये मार देंगे, इस तरह के बयान दे रहे हैं। जो इस कदर इक़्तिदार के भूखे हों, PDM 1 PDM 2 आ गए, इस कदर इक़्तिदार के भूखे हों कि उनको शर्म नहीं आती। अवाम ने उनको वोट नहीं दिया, 8 फरवरी को 9 फरवरी को ये दोबारा सेलेक्ट होते हैं और हुकूमत करते हैं। इतने भूखे हैं, इनमें कुछ कहते हैं ना कि इज्जत नफ्स होती है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। ये सब कुछ कर सकते हैं, ये हुक्मरान सब कुछ कर सकते हैं। लाकानूनियत इसलिए की जाती है कि कानून से फरार करना चाहिए, कानून उनके नुकसान में। आइन को इसलिए बहुत होता जाता है कि आइन उनके साथ ही होता है, आइन से फरार ऐसा डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान के अवाम को मजबूत सेकंड को रखते हैं, फेडरेशन को मजबूत करता है। कहते हैं इनसे सब चीजों की तवज्जो की जा सकती है, ध्यान में रख लें। इमरान खान को नुकसान पहुंचाना वतन को नुकसान पहुंचाना है और पाकिस्तान के अवाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नाकाबिल तहम्मुल होगा सबके लिए। और फिर इसके जो सिक्वेंसेस होंगे ये फिर यहाँ नहीं आ सकेंगे, इनको पाकिस्तान से भागना पड़ेगा। इसलिए इमरान खान पाकिस्तान के अवाम के दिलों में रहता है, वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों में जीता है। अल्लाह ने लोगों के दिल इसकी तरफ मोड़ दिए हैं, लिहाजा आप इमरान खान को नुकसान पहुंचाना, इमरान खान को तकलीफ देना दरअसल पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर वार है, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम का शोर बसरत आ गई जिस वक्त उनके अंदर पाया जाता है, ये इनको इस काम से रोकेगा। और ये लॉन्ग मार्च अगर करते हैं PTI वाले तो आप साथ खड़े होंगे? देखिए हम कितने भी कानूनी हवालों से आईनी इक़दाम किए जाते हैं और खान साहब वो चाहते भी होना चाहिए तो हम उसमें होंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नुकसान पहुंचाना, इमरान खान को तकलीफ देना दरअसल पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर वार है, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम का शोर बसरत आ गई जिस वक्त उनके अंदर पाया जाता है, ये इनको इस काम से रोकेगा। और ये लॉन्ग मार्च अगर करते हैं PTI वाले तो आप साथ खड़े होंगे? देखिए हम कितने भी कानूनी हवालों से आईनी इक़दाम किए जाते हैं और खान साहब वो चाहते भी होना चाहिए तो हम उसमें होंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।